بے شرم، تمہاری اتنی ہمت! تم شاید اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ ایشل بیڈ کی چادر سے خود کو لپیٹے ہوئے بڑے غصے سے بولی تھی۔ آلیان کی مسکراہٹ دباتے ہوئے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، مجبوری تھی سوئٹ ہارٹ، تمہیں گرم کرنا تو بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ اپنی زبان کی تیزی دکھانے کے لیے تم شاید زندہ بھی نہ ہوتی۔ یہ کہتے وہ بیڈ کے قریب آئے تو ایشل پیچھے ہٹی، چادر خود پر دوبارہ لپیٹے۔ آلیان نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے کہا، رات بھر تمہیں گرم کر کر کے میں بری طرح سے تھک گیا ہوں، لیکن تم تو… آلیان کی بات پر ایشل کا پارا ہائی ہوا۔ یو ایڈیٹ! تمہاری اتنی ہمت، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہتے جیسے ایشل اٹھنے لگی، لپٹی ہوئی چادر یکدم اتری اور شام کے سنہری سائے آہستہ آہستہ شہر کے سب سے پوش علاقے پر اتر رہے تھے۔ اونچی دیواروں اور جدید سیکیورٹی سسٹم سے گھرا ہوا شام ملک کا شاندار بنگلہ اپنی شان و شوکت سے ہر آنے والے کو مروب کر دیتا تھا۔ سنگ مرمر سے بنا وسیع داخلی راستہ، دونوں اطراف غیر ملکی پھولوں سے سجے ہوئے باغات اور درمیان میں سنگ مرمر کا فوارہ اور قطار در قطار کھڑی قیمتی گاڑیاں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ اس گھر کے مالک کا شمار شہر کے امیر ترین کاروباری افراد میں ہوتا ہے۔ بنگلے کے ہر کونے میں دولت کی چمک نظر آتی تھی، لیکن اس چمک کے پیچھے رشتوں کی محبت کہیں گم ہو چکی تھی۔ بنگلے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا گھر بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ گھر بنگلے کی شان کے سامنے نہایت معمولی دکھائی دیتا تھا، مگر اس کی دیواروں میں سادگی اور سکون بستا تھا۔ اسی گھر میں حشام کی بیوہ بہن سائرہ اپنے اکلوتے بیٹے آلیان کے ساتھ رہتی تھی۔ سائرہ کے شوہر کا انتقال کئی برس پہلے ہو چکا تھا اور شوہر کے جانے کے بعد حشام ہی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا، مگر اپنے محل نما بنگلے میں جگہ دینے کے بجائے ساتھ والے اسی چھوٹے گھر میں رہنے کو کہہ دیا تھا۔ سائرہ نے کبھی شکایت نہیں کی، وہ جانتی تھی کہ بھائی نے سر چھپانے کی جگہ دے دی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنی قسمت پر صبر کیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے بیٹے آلیان کی تربیت پر مرکوز رکھی۔ دوسری طرف اسی محل نما بنگلے میں حشام کی اکلوتی بیٹی ایشل رہتی تھی۔ دولت، لاڈ، پیار اور ہر خواہش کے فوراً پورا ہو جانے نے اس کی شخصیت میں عجیب سا غرور بھر دیا تھا۔ پورے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر ایک چیز بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتی تھی۔ ملازم اس کی ہر آواز پر دوڑ پڑتے اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو اس کے تیز لہجے سے سب کے چہرے مرجھا جاتے۔ وہ خود کو اس گھر کی شہزادی سمجھتی تھی اور باقی سب کو صرف اپنی خدمت کے لیے پیدا ہوا انسان۔ صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور اوپر والے کمرے کی بڑی بیلکنی کا دروازہ زور سے کھلا اور ایشل نیند سے جاگی ہوئی، الجھی ہوئی مگر خوبصورت صورت لیے باہر آئی۔ ریشمی نائٹ سوٹ، بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر غرور کا مستقل سایہ اسے مزید نمایاں بنا رہا تھا۔ اس نے نیچے لان میں نظر دوڑائی جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ کاشف! اس کی تیز آواز پورے لان میں گونجی۔ مالی گھبرا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی بی بی جی، یہ سفید گلاب کس نے یہاں لگائے ہیں؟ میں نے کل کہا تھا مجھے صرف سرخ گلاب چاہیے، ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ابھی کہ ابھی یہ سب ہٹاؤ۔ بی بی جی، یہ صاحب نے… مالی نے دھیرے سے کہنا چاہا مگر ایشل نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، 5 منٹ میں یہ پھول یہاں نظر نہیں آنے چاہیے۔ مالی نے خاموشی سے سر جھکا کر اپنے کام میں لگ گیا۔ اسی وقت حشام ہاتھ میں کافی کا مگ لیے لان میں آ گیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ گڈ مارننگ شہزادی۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ یہ کہتے ہوئے وہ حشام صاحب کے ساتھ لگ گئی اور پھر ماتھے پر بل ڈال کر بولی، پلیز ان ملازموں کو بدل دیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب یہ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حشام ہنس دیا۔ اگر ہر ہفتے ملازم بدلتا رہا تو پورا شہر ہمارے گھر میں نوکری کرے گا۔ ایشل نے کاندھے اچکا دیے جیسے اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ حشام اپنی بیٹی کی ہر ضد پوری کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج وہ اتنی ضدی، مغرور اور خود پسند بن چکی تھی۔ اسی دوران بنگلے کے ساتھ والے چھوٹے گھر کا دروازہ کھلا۔ سائرہ سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ایک پلیٹ تھی۔ آلیان نے فوراً سے اپنی والدہ کے ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے پکڑی۔ لمبا قد، سادہ لباس، پورا اعتماد چال اور چہرے پر سنجیدگی۔ اس کی شخصیت میں خاموش وقار تھا۔ اس نے اپنی ماں سے پلیٹ لے لی۔ امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں خود ناشتہ بنا لیتا۔ آپ کو رات کو بھی بخار تھا۔ ارے نہیں بیٹا، اب تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آلیان نے پہلے اپنی والدہ کو ناشتہ کروایا
پھر خود ناشتہ کیا۔ اسی وقت حشام ان کے گھر میں داخل ہوا۔ حشام صاحب کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ چند لمحے خاموش رہا۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر مسکرا کر سلام کیا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، حشام نے مختصر جواب دیا۔ بھائی جان آئیے چائے پئیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، ابھی ناشتہ ہی کر کے آیا ہوں۔ دراصل فوزیہ کی کچھ دوستوں نے رات کے کھانے پر آنا تھا۔ یہ سن کر سائرہ نے فوراً کہا اگر اجازت ہو تو آج شام میں آپ سب کے لیے کھانا بنا لوں۔ کافی دن ہو گئے سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ سائرہ نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ حشام نے بے نیازی سے ضرورت نہیں، آج ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں اور ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، تم لوگ اپنے گھر میں ہی کھانا کھا لینا۔ سائرہ کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ جی جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ علیان کو یہ سن کر برا بھی لگا اور غصہ بھی آیا، لیکن اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ضبط کر گیا۔ یہ کہہ کر حشام ان کے گھر سے باہر نکل کر اپنے بنگلے میں آ گئے۔ فوزیہ اور ایشل لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ حشام صاحب نے کہا میں نے سائرہ کو منع کر دیا ہے، وہ رات کو نہیں آئے گی۔ ایشل نے ایک سرسری نظر اپنے والد پر ڈالی، پھر ساتھ والے گھر کو دیکھ کر ہونٹ سکیڑ لیے۔ ڈیڈ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ آپ نے یہ چھوٹا سا گھر آخر بنایا ہی کیوں تھا؟ اگر اسے گرا دیں تو ہمارا لان اور بڑا ہو جائے گا۔ حشام نے بیٹی کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا وہ گھر تمہاری پھپھو کا ہے، لیکن وہ ہمارے بنگلے میں بھی تو رہ سکتی ہیں۔ حشام نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا میں نے انہیں شروع سے ہی یہی گھر دیا تھا، وہ یہاں آرام سے رہیں۔ فوزیہ کہنے لگی ویسے بھی ان کی اوقات نہیں اس بنگلے میں رہنے کی۔ حقیقت یہ تھی کہ حشام نے کبھی اپنی بہن کو بنگلے کا حصہ نہیں سمجھا تھا، اور فوزیہ تو نن جو برداشت نہیں کرتی تھی، اور وہ اپنی دولت، اپنا معیار اور اپنی حیثیت کو ہر رشتے سے ترجیح دیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سائرہ اور اس کا بیٹا بنگلے میں رہیں گے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اسی لیے اس نے ساتھ والا گھر ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ سائرہ نے کبھی بھائی کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، مگر علیان سب سمجھتا تھا۔ اسے اپنی ماں کی خاموش آنکھوں میں چھپا ہوا درد صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں صرف رشتے کی عزت بچانے کے لیے خاموش ہے۔ اس کے دل میں خودداری کی آگ ہمیشہ سے جلتی تھی۔ وہ کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ ایک دن وہ اپنی محنت سے ایسا مقام حاصل کرے گا کہ کسی کو اس کی ماں پر احسان جتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوسری طرف ایشل نے بے پرواہی سے اپنے سن گلاسز آنکھوں پر لگائے، گاڑی کی چابی اٹھائی اور ملازم کو حکم دیا گاڑی نکالو، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ چند لمحوں بعد اس کی قیمتی سپورٹس کار بنگلے کے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ ساتھ والے چھوٹے گھر کے دروازے پر کھڑا علیان خاموش نظروں سے اسے جاتا وہ دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ قسمت بہت جلد ان دونوں کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی جہاں دولت، غرور، خودداری اور رشتوں کی اصل قیمت سب کے سامنے آ جائے گی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے اور علیان نے اپنے چھوٹے سے گھر کا دروازہ بند کیا، ہاتھ میں ہیلمٹ لیا اور اپنی پرانی مگر صاف ستھری موٹر سائیکل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سائرن نے دروازے سے آواز دی بیٹا واپس آتے ہوئے دوائی لیتے آنا، میری دوائی ختم ہو گئی ہے۔ تو علیان نے مسکرا کر سر ہلایا جی امی فکر نہ کریں۔ اسے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ سڑک پر آ گیا۔ وہ روزانہ کی طرح ایک امیر خاندان کے بچوں کو ہوم ٹیوشن پڑھانے جا رہا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کے اخراجات بھی اٹھاتا تھا۔ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں تھا۔ اس کی خودداری اس کی سب سے بڑی دولت تھی۔ سڑک پر معمول کے مطابق رش تھا اور گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کی آوازیں اور بازار کی چہل پہل پورے ماحول کو مصروف بنا رہی تھی۔ علیان سکون سے موٹر سائیکل چلاتا مین روڈ پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک زوردار بریک لگنے کی آواز آئی۔ اس کے فوراً بعد پھلوں کی زمین پر بکھرنے کی آوازیں سنائی تھی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تو چندی فاصلے پر ایک سفید رنگ کی مہنگی گاڑی ایک پھل فروش کی ریڑھی سے ٹکرا چکی تھی۔ سیب، آم، کیلے، انگور اور دوسرے پھل پوری سڑک پر بکھر گئے تھے۔ کئی پھل گاڑی کے ٹائروں تک کچلے جا چکے تھے۔ بوڑھا پھل فروش بے بسی سے اپنی برباد ہوتی ہوئی محنت دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور آس پاس لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ علیان نے فوراً اپنی موٹر سائیکل سڑک کے کنارے کھڑی کی اور تیزی سے وہاں پہنچا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایشل بڑے ہی غصے سے باہر نکلی۔ اسے مہنگے چشمے اتارے اور غصے سے بوڑھے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تم لوگوں کو سڑک کے کنارے کھڑا ہونا بھی نہیں آتا؟ ارے ہر جگہ ریڑیاں لگا کر راستہ بند کر دیتے ہو۔ بوڑھا شخص ہاتھ جوڑ کر بولا بیٹی میں تو کئی سال سے یہیں کھڑا ہوتا ہوں، آپ کی گاڑی بہت تیز تھی، میں ریڑھی کہاں لے جاتا؟ اوہ پلیز، ایشل نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا، اب اپنی غلطی میرے سر مت ڈالو، میں نے ہارن بھی دیا تھا، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔
میری ساری جمع پونجی انہیں پھلوں میں لگی تھی، اب میں گھر کیا لے کر جاؤں گا؟ ایشل نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم 2 ٹکے کے پھل والے لوگ خود غلطی کرتے ہو اور پھر امیروں سے پیسے نکلوانے کی کوشش کرتے ہو۔ آلیان نے یہ الفاظ سنے تو اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر چند صحیح سلامت پھل ایک طرف رکھنے لگا، پھر سیدھا ہو کر اس نے ایشل کی طرف دیکھا۔ غلطی آپ کی ہے، گاڑی آپ چلا رہی تھی اور وہ بھی اتنی تیز کہ رڑی تک نہ بچا سکی۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس بزرگ کا نقصان پورا کر دیں۔ ایشل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر حقارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، تو اب تم مجھے سمجھاؤ گے؟ آلیہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں تو صرف انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ کسی غریب کی روزی اس طرح برباد ہو جائے تو کم از کم اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ اس کا نقصان ادا کیا جائے۔ اور تم ہوتے کون ہو مجھے سبق سکھانے والے؟ ایشل نے تیز لہجے میں کہا۔ اپنی حد میں رہو۔ حد میں تو آپ کو رہنا چاہیے۔ دولت انسان کو بڑا بنا سکتی ہے مگر دوسروں کی عزت کرنا نہیں سکھا سکتی۔ آلیان نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا۔ ارد گرد کھڑے لوگ بھی خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ کئی لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ غلطی یقیناً گاڑی والی لڑکی کی ہے۔ ایشل کو یہ سب ناگوار گزرا۔ اس نے غصے سے قدم آگے بڑھایا اور تیز آواز میں بولی، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ آلیان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں شاید یاد نہیں کہ تم بھی ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ میرے ڈیڈ نے تم لوگوں کو رہنے کے لیے گھر دیا ہوا ہے، ورنہ آج تم سڑکوں پر ہوتے۔ یہ الفاظ سن کر آلیان کا چہرہ ایک لمحے کو سپاٹ ہو گیا، جیسے کسی نے اس کی خودداری پر تیز دھار وار کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلکنے لگا، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ اس نے مٹھیاں اتنی زور سے بھینچیں کہ ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو ضبط کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی غصے میں کہا تو نقصان صرف اس کی ماں کو ہوگا، جو برسوں سے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی آئی ہے۔ اس نے بوڑھے پھل فروش کی طرف دیکھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے اس کے پاس تھے وہ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ چچا، یہ تو پورا نقصان نہیں ہوگا مگر فی الحال رکھ لیجیے، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ بوڑھے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا، اللہ تمہیں بہت عزت دے۔ آلیان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر اس کی آنکھوں میں چھپا درد واضح تھا۔ اس نے ایک بار پھر ایشل کی طرف دیکھا مگر اس نظر میں نہ نفرت تھی نہ غصہ، صرف خاموش خودداری تھی۔ پھر اس نے بغیر کچھ کہے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی۔ چند لمحے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ایشل چند سیکنڈ تک اسے جاتا دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کی خاموشی نے اسے ایک لمحے کے لیے بے چین کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس احساس کو جھٹک دیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی، جبکہ سڑک کے کنارے کھڑا بوڑھا پھل فروش بکھرے ہوئے پھل سمیٹنے لگا۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے اور شہر کی معروف پرائیویٹ یونیورسٹی طلبہ و طالبات کی چہل پہل سے آباد تھی۔ مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہونے والی مہنگی گاڑیاں، لان میں بیٹھے طلبہ، کیفیٹیریا کی رونق اور مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف جاتے ہوئے اسٹوڈنٹس پورے کیمپس کو زندگی بخش رہے تھے۔ انہی گاڑیوں میں ایک چمکتی ہوئی سفید سپورٹس کار بھی یونیورسٹی کے پورچ میں آ کر رکی۔ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا تو ایشل بڑے اعتماد کے ساتھ باہر اتری۔ برانڈڈ لباس، مہنگا بیگ، آنکھوں پر سن گلاسز اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح غرور صاف چلک رہا تھا۔ پہلے ہی سیمسٹر میں اس کی پہچان ایک امیر اور لاڈلی لڑکی کے طور پر بن چکی تھی۔ بہت سے طلبہ اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ صرف چند مخصوص لوگوں ہی سے بات کرتی تھی۔ دوسری طرف اسی یونیورسٹی کے بزنس ڈپارٹمنٹ میں تیسرے سیمسٹر کا طالب علم آلیان اپنی موٹر سائیکل پارک کر رہا تھا۔ سادہ لباس، کاندھے پر بیگ اور ہاتھوں میں چند کتابیں لیے وہ روز کی طرح خاموشی سے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یونیورسٹی میں اپنی محنت، بہترین رزلٹ اور شائستہ اخلاق کی وجہ سے اساتذہ میں خاصا پسند کیا جاتا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ شام کو ہوم ٹیوشن بھی پڑھتا تھا، اسی لیے اس کے پاس فضول وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ادھر ایشل ابھی اپنی کلاس میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ایک آواز سنائی دی، گڈ مارننگ ایشل۔ اس سے مڑ کر دیکھا تو عمیر مسکراتا وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ عمیر اسی کلاس کا طالب علم تھا۔ وہ ایک بااثر سیاستدان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دولت، طاقت اور باپ کے اثر و رسوخ نے اسے حد سے زیادہ خودسر بنا دیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی شہرت پڑھائی کی وجہ سے نہیں بلکہ لڑائی جھگڑوں اور لاپرواہی اور لڑکیوں سے بے تکلفی کی وجہ سے تھی۔ وہ ہر نئے آنے والے طالب علم پر اپنا اثر جمانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایشل کو شروع ہی سے خاص توجہ دیتا تھا۔
جبکہ ایشل اسے صرف ایک اچھا اور خوش مزاج دوست سمجھتی تھی۔ گڈ مارننگ عمیر، ایشل نے مسکرا کر جواب دیا تو عمیر نے کلاس روم کے اندر جھانکا جہاں پروفیسر ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ ہلکی آواز میں بولا، آج پہلے لیکچر میں اکنامکس ہے، بڑا بور مضمون، چلو کینٹین چلتے ہیں، بعد میں آ جائیں گے۔ ایشل نے ایک لمحے کو کلاس کی طرف دیکھا، پھر بے پرواہی سے کاندھے اچکائے، چلو ویسے بھی آج پڑھنے کا موڈ نہیں ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے کلاس سے نکل گئے۔ کینٹین ہمیشہ کی طرح طلباء سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں نے کافی کا آرڈر دیا اور ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئے۔ عمیر مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے کلاس سے نکل گئے۔ کینٹین ہمیشہ کی طرح طلباء سے بھری ہوئی تھی، جبکہ ایشل اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ جانتی ہو، زندگی صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، مزے بھی کرنے چاہیے، عمیر نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تو ایشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، ویسے بھی میرے لیے رزلٹ سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، عمیر مسکرایا، اسی لیے تو تم باقی سب سے الگ ہو۔ دونوں کی یہ دوستی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کلاس ختم ہونے سے پہلے ہی عمیر ایشل کو باہر چلنے کا کہہ دیتا اور ایشل فوراً سے تیار ہو جاتی۔ کبھی وہ شہر کی کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں چلے جاتے اور کبھی کافی شاپ میں گھنٹوں بیٹھے رہتے اور کبھی سمندر کے کنارے جا کر دیر تک لہروں کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے۔ ایشل کو لگتا تھا کہ عمیر ایک سچا دوست ہے جو اسے سمجھتا ہے، جبکہ وہ اس کی اصل شخصیت سے بالکل بے خبر تھی۔ دوسری طرف عمیر کے کچھ دوست اس کی نیت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں اس کا دوست فہد ہنستے ہوئے بولا، یار لگتا ہے اس نئی لڑکی کو بھی تم نے اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ عمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آہستہ بولو، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ لیکن وہ تو واقعی تم پر بھروسہ کرتی ہے، فہد نے کہا۔ بھروسہ کرنا اس کی غلطی ہے، میری نہیں، عمیر نے لاپرواہی سے جواب دیا اور بات بدل دی۔ اسی دوران عالیان لائبریری سے کتابیں لے کر واپس آ رہا تھا کہ اس کی نظر دور سے ایشل اور عمیر پر پڑی جو کینٹین سے ہنستے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے دونوں کو دیکھا اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن چند روز پہلے سڑک پر ہونے والے واقعے کے بعد وہ ایشل کو پہچان چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں صرف اتنا سوچا کہ کاش انسان لوگوں کو ان کے لباس اور حیثیت سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے پہچاننا سیکھے۔ ادھر عمیر نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے کہا، چلو آج ایک نئے ریسٹورنٹ چلتے ہیں، وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ ایشل نے مسکراتے ہوئے فوراً سے حامی بھر لی، اوکے، لیکن شام سے پہلے واپس آنا ہوگا، ڈیڈ کو پتہ چلا تو ڈانٹ پڑے گی۔ فکر مت کرو، وقت پر پہنچا دوں گا، عمیر نے اعتماد سے کہا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی سے نکل گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بے فکری اور غلط صحبت آہستہ آہستہ ایشل کی زندگی کو ایسے راستے پر لے جا رہی ہے جہاں ہر قدم پر دھوکہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور ایک دن یہی راستہ اسے اس شخص کے سامنے لا کھڑا کرے گا جسے وہ ہمیشہ اپنی حیثیت سے کمتر سمجھتی رہی تھی۔ شام ڈھلتے ہی شہر رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔ ایشل اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی کہ اچانک عمیر کا میسج آیا، آج رات ایک خاص جگہ چلتے ہیں، صرف چند دوست ہوں گے، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ ایشل نے پہلے تو انکار کا سوچا، مگر پھر عمیر نے مسلسل اصرار کرنا شروع کر دیا، بس 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ، پھر میں خود تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ اور آخرکار ایشل نے حامی بھر لی۔ اس نے گھر والوں سے کہا کہ وہ اپنی ایک دوست کی سالگرہ پر جا رہی ہے اور ڈرائیور کو ایک مخصوص مقام تک چھوڑنے کا کہہ دیا۔ وہاں سے عمیر اپنی گاڑی میں اسے لینے آ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی شہر کے ایک مہنگے کلب کے سامنے رکی۔ عمیر مسکراتے ہوئے بولا، ویلکم، آج کی رات یادگار ہوگی۔ ایشل نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، یہ جگہ اس کی توقع سے بالکل مختلف تھی۔ اونچی آواز میں بجتی موسیقی، رنگین روشنی اور بے ہنگم ہجوم دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ چند لمحے رکی مگر پھر عمیر کے ساتھ اندر چلی گئی۔ دونوں ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئے۔ ویٹر نے مختلف مشروبات لا کر میز پر رکھ دیے۔ ایشل نے صرف ایک جوس کا گلاس اٹھایا، جبکہ عمیر مسلسل ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرتا رہا، اور کچھ دیر بعد عمیر کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ غیر محسوس طور پر ایشل کے بہت قریب آنے لگا۔ ایشل نے اپنی کرسی پیچھے سرکائی اور سنجیدگی سے بولی، عمیر ٹھیک سے بیٹھو۔ وہ ہنس پڑا، اتنی فارمل کیوں ہو؟ ہم دوست ہی تو ہیں۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی حد بھول جاؤ، ایشل نے سخت لہجے میں جواب دیا، مگر عمیر نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ اگلے ہی لمحے ایشل نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور پوری طاقت سے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی آواز کے ساتھ ہی عمیر کا چہرہ دوسری طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ ساکت رہ گیا،
ارد گرد موجود چند لوگوں کی نظریں بھی ان کی طرف اٹھ گئیں۔ ایشل غصے سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شدید ناراضگی تھی۔ وہ کرسی سے کھڑی ہوئی اور مضبوط لہجے میں بولی، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک دوست سمجھا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ عمیر نے شرمندگی چھپاتے ہوئے غصے میں کہا، ایشل تم غلط سمجھ رہی ہو، میں بالکل صحیح سمجھ رہی ہوں۔ آج کے بعد مجھ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اگر کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو انجام تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ایشل نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ کلب سے باہر آتے اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک ایسے شخص پر بھروسہ کیا جسے وہ کبھی صحیح طرح سے جان ہی نہیں سکے۔ اسے فوراً ٹیکسی منگوائی اور خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے خود کو دیکھا تو اس کے ذہن میں بار بار وہ لمحہ گھوم رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی پر اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کرے گی۔ دوسری طرف کلب کے باہر عمیر غصے سے اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان اب بھی نمایاں تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ دانت پیستے وہ خود سے بولا، ایشل آج تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا، تمہیں اس کی قیمت ضرور چکانی پڑے گی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور تیزی سے رات کی تاریکی میں گم ہو گیا، جبکہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ انتقام کی آگ میں اٹھایا جانے والا اس کا ہر قدم نہ صرف ایشل بلکہ اس کی اپنی زندگی کا رخ بھی بدلنے والا ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ کلب میں ہونے والے واقعے کے بعد ایشل نے عمیر کا نمبر بلاک کر دیا تھا اور یونیورسٹی میں بھی اس سے مکمل فاصلے پر تھی۔ عمیر کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کے سامنے معافی مانگے گا۔ دوپہر کے وقت کلاس ختم ہوئی تو ایشل اپنی کتابیں سمیٹ کر باہر نکلی۔ ابھی وہ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتری ہی تھی کہ سامنے عمیر کو کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی خود اعتمادی نہیں بلکہ سنجیدگی نمایاں تھی۔ ایشل پلیز صرف 2 منٹ میری بات سن لو۔ ایشل نے شرد نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اس رات جو کچھ ہوا اس پر مجھے واقعی شرمندگی ہے۔ میں نے کئی دن صرف تم سے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی۔ اگر تم چاہو تو مجھے دوبارہ کبھی اپنی زندگی میں جگہ نہ دینا، لیکن ایک بار میری بات ضرور سن لو۔ ایشل چند لمحے خاموش رہی پر اس نے گہرا سانس لیا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمیر نے نظریں جھکا لی۔ میں نے اپنی حد پار کی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ایشل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے عمیر واقعی نادم ہے۔ اس کا غصہ پہلے ہی کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، میں تمہاری اس حرکت کو کبھی درست نہیں کہہ سکتی، لیکن میں دل میں نفرت رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ عمیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی میرے لیے کافی ہے، شکریہ۔ اس دن کے بعد عمیر نے چند ہفتوں تک ایسا رویہ رکھا کہ سب کو لگنے لگا کہ وہ واقعی بدل گیا ہو۔ وہ ایشل سے عزت سے پیش آتا، کلاس میں اس کی مدد کرتا اور کسی بھی ایسی حرکت سے گریز کرتا جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ رفتہ رفتہ ایشل کا اعتماد بھی واپس آنے لگا اور چند ماہ بعد عمیر نے اپنے والد معروف سیاستدان ملک ریاض الدین سے کہا کہ ابو میں ایشل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بااثر سیاستدان نے بیٹے کی خواہش سنی تو فوراً اشام صاحب سے رابطہ کیا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کی سماجی حیثیت سے تو اچھی طرح سے واقف تھے۔ چند دن کے بعد عمیر اپنے والدین کے ساتھ اشام صاحب کے بنگلے میں موجود تھا۔ ڈرائنگ روم مہمانوں سے سجا ہوا تھا، قیمتی چائے کا سیٹ، مختلف اقسام کے خشک میوے اور مٹھائیاں میز پر رکھی تھیں۔ رسمی گفتگو کے بعد عمیر کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم آج ایک خوشی کی بات لے کر آئے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آپ کی بیٹی ایشل کا ہاتھ اپنے بیٹے عمیر کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ اشام صاحب نے ایک نظر فوزیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ دولت، سیاسی اثر و رسوخ اور اونچا خاندان، یہ سب کچھ ان کی نظر میں اس رشتے کے لیے بہترین بنا رہا تھا۔ اشام صاحب مسکراتے ہوئے بولے، یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ فوزیہ بیگم نے بھی خوشی سے سر ہلایا، ہمیں بھی، عمیر پسند ہے۔
اگر بچوں کی رضامندی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ایشل کو جب بلایا گیا تو اس نے مختصر سی حامی بھر دی۔ اسے لگا کہ عمیر واقعی اپنی غلطی پر شرمندہ تھا اور اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ دونوں خاندانوں نے ابتدائی رضامندی کے ساتھ اظہار کر دیا اور جلدی ہی منگنی کی تاریخ طے کرنے کی بات ہونے لگی۔ اسی شام بنگلے کے ساتھ والے چھوٹے گھر میں سائرہ بیگم کو ملازمہ سے اس رشتے کی خبر ملی۔ وہ چند لمحوں تک خاموش بیٹھی رہیں، پھر ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آریان اس وقت ٹیوشن پڑھا کر واپس آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو خاموش بیٹھے دیکھا تو فوراً ان کے قریب آ گیا۔ امی، کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے اپنی ماں کو خاموش بیٹھے دیکھا تو فوراً ان کے قریب آ گیا۔ سائرہ بیگم نے نم آنکھوں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا، آج ایشل کا رشتہ طے ہو گیا۔ تو آلیان نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ تو اچھی بات ہے، پھر آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ سائرہ بیگم کے آنسو بہنے لگے۔ تمہارے بابا جب زندہ تھے نا، تو تمہارے ماموں نے خود ان کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ وقت آنے پر ایشل کی شادی تم سے کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ دونوں بچے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اپنا ہی گھر رہے گا، مگر جب ہم پر برا وقت آیا، تمہارے ابو دنیا سے چلے گئے اور ہماری حالت بدل گئی، تو شاید وہ وعدہ بھی بدل گیا۔ آج بھائی نے ایک بار پھر اس بات کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ آلیان خاموشی سے اپنی ماں کی بات سنتا رہا۔ سائرہ بیگم کی آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آلیان نے آگے بڑھ کر ان کے آنکھوں سے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور دھیرے سے بولا، امی پلیز روئیں مت۔ جو وعدے حالات کے ساتھ بدل جائیں ان کے لیے دل نہیں دکھایا کرتے۔ لیکن بیٹا نہیں امی، آپ میری بات سنیں۔ مجھے ایشل ویسے بھی کبھی پسند نہیں تھی۔ اس کے مزاج، اس کے غرور اور اس کے رویے سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ مجھے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی شادی کس سے ہوتی ہے۔ میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، اور میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی خود کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں۔ سائرہ بیگم نے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھیں کہ آلیان مضبوط بننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں میں چھپی خاموش تکلیف بھی پڑھ لیتی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے کی خودداری کی ہمیشہ حفاظت فرمانا اور اس کے نصیب میں ایسی خوشیاں لکھنا جن پر کسی کا احسان نہ ہو۔ آلیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا، مگر اس کے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی کہ کچھ وعدے وقت کے ساتھ نہیں ٹوٹتے، بلکہ انسان خود انہیں توڑ دیتا ہے۔ رات کی تاریکی پورے شہر پر چھا چکی تھی۔ ایک پوش علاقے کے نجی فارم ہاؤس میں تیز موسیقی گونج رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں عمیر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر مشروب سے بھرا گلاس رکھا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا، پھر گلاس میز پر رکھتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اچانک اس کے ذہن میں وہ دن تازہ ہو گیا جب ایشل نے سب کے سامنے اس کے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایشل، تم نے میری انا کو للکارا تھا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ تمہیں ایسا درد دوں گا نا جو تم زندگی بھر نہ بھول سکو۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، بس اب چند دن اور، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ کسی کی عزت سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگلے دنوں میں عمیر پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا اور نرم مزاج بن گیا۔ وہ ایشل کو مہنگے تحفے دیتا، اس کی ہر بات مانتا اور مستقبل کے حسین خواب دکھاتا۔ ایشل کو یقین ہو چکا تھا کہ عمیر واقعی بدل گیا۔ وہ اپنے ماضی کی تلخی بھلا کر نئی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ دوسری طرف دونوں خاندانوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حشام صاحب کے بنگلے کو دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیاں، پھول اور مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ فوزیہ بیگم خوشی خوشی اپنی بیٹی کے جوڑے اور زیورات سنبھال رہی تھی۔ ایشل کے ہاتھوں پر گہری مہندی سج چکی تھی۔ اگرچہ دل میں ہلکی سی بے چینی تھی، مگر وہ اسے آنے والی نئی زندگی کی گھبراہٹ سمجھ رہی تھی۔ ادھر سائرہ بیگم بھی خاموشی سے تمام تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ وہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ ایشل کی نئی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ آلیان بھی ماموں کے گھر آنے والے مہمانوں کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ وہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ ایشل کی نئی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ وہ ہر کام خاموشی سے کر رہا تھا، جیسے اس تقریب سے اس کا کوئی ذاتی تعلق نہ ہو۔ آخرکار شادی کی رات آ گئی۔ بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بارات دھوم دھام سے پہنچی۔ مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے اور کچھ دیر کے بعد نکاح کی رسم کا وقت آ گیا۔ قاضی صاحب نے سب کو خاموش ہونے کا کہا۔ عمیر کو بلایا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے آیا۔
چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑا رہا اور پھر اچانک سے اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ پورے ہال میں گونج اٹھے۔ ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ حشام صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمیر؟ عمیر نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ وہی جو آپ نے سنا۔ میں ایشل سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیوں؟ فوزیہ بیگم کی آواز کانپ گئی۔ عمیر تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ کیونکہ میرا مقصد شادی کرنا کبھی تھا ہی نہیں۔ میں تو صرف اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس نے سب کے سامنے مجھے مارا تھا۔ آج سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہو گئی۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ ہال میں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ ایشل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ وہ لرزتے قدموں سے عمیر کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ عمیر پلیز ایسا مت کرو۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس طرح سے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میری عزت کا سوال ہے۔ عمیر نے بے رخی سے اس کی طرف دیکھا۔ جس دن تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا نا، اس دن میری عزت بھی داؤ پر لگی تھی۔ آج حساب برابر ہو گیا۔ ایشل نے روتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ خدا کے لیے میری زندگی برباد مت کرو۔ مگر عمیر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے والدین کی طرف دیکھ کر بولا، چلیں، یہاں ہمارا کوئی کام نہیں۔ چند لمحوں بعد پوری بارات واپس روانہ ہو گئی۔ ہال میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایشل وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فوزیہ بیگم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مسلسل ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی کہ میں ختم ہو گئی، میری عزت ختم ہو گئی۔ ادھر حشام صاحب یہ منظر برداشت نہ کر سکے اور ان کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، لڑکھڑائے اور اچانک زمین پر گر پڑے۔ حشام صاحب! کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ کسی نے ڈاکٹر کو فون کیا، کوئی پانی لانے کو بھاگا، مگر حشام صاحب کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ایشل باپ کو اس حالت میں دیکھ کر مزید ٹوٹ گئی اور اسی افراتفری کے عالم میں سائرہ بیگم آگے بڑھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما اور پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، بھائی جان، آپ ایشل کی فکر نہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں تو میں ایشل کو اپنی بہو بناؤں گی۔ حشام صاحب نے نم آنکھوں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی، ندامت اور بے بسی ایک ساتھ اتر آئی۔ وہ بمشکل سر ہلا سکے۔ آلیان جو اب تک خاموش کھڑا تھا اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ سائرہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں سوال پڑھ لیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، آج ایک بیٹی کی عزت بچانے کا وقت ہے۔ آلیان نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنی ماں کی بات سنی اور پھر سر جھکا لیا۔ اگر اس فیصلے سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد محدود لوگوں کی موجودگی میں نہایت سادگی سے نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ نہ ڈھول بجے، نہ خوشیوں کے نعرے لگے، نہ قہقہے گونجے، صرف خاموش آنکھیں، نم دعائیں اور ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جس کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ ایک ٹوٹتی ہوئی عزت کو سنبھالنے کی کوشش پر رکھی گئی۔ ایشل کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جبکہ آریان خاموش کھڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس رات نے سب کی زندگیاں یکدم بدل دی ہیں۔ سادگی سے نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ چند گواہوں کی موجودگی میں قاضی صاحب دعا کروا چکے تھے۔ جس گھر میں چند گھنٹے پہلے شادی کی خوشیوں کی تیاریاں تھیں، وہاں اب خاموش اداسی اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کا راج تھا۔ حشام صاحب کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ انہیں شدید دل کا دورہ پڑا تھا اور اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ یہ خبر سن کر پورا خاندان پریشانی میں مبتلا تھا۔ آلیان بنگلے کے لان میں اکیلا کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دن یوں اچانک ایشل اس کی بیوی بن جائے گی۔ نہ ہی اس نے خواہش کی تھی، نہ اس نے کبھی ایسا سوچا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ سائرہ بیگم آہستہ سے اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا۔ آلیان نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ امی، آپ خوش ہیں؟ سائرہ بیگم نے آہ بھری۔ خوشی کا موقع تو نہیں، لیکن ایک بیٹی کی عزت بچ گئی، یہی اللہ کا شکر ہے۔
आलियान चंदा में खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। मैंने ये शादी सिर्फ आपके कहने पर की है। अगर फैसला सिर्फ मेरा होता तो शायद मैं ये कदम कभी ना उठाता। सारा बेगम खामोशी से उसकी बात सुनती रही। तो आलियान ने गहरा सांस लिया। जब आपने कहा कि ईशल की इज्जत बचानी है और फिर मुझे मामू के वो एहसानात याद आ गए कि मुश्किल वक्त में उन्होंने हमें रहने के लिए छत दी, तब मैं इनकार नहीं कर सका। मैं जानता हूँ उनके कुछ रवैये ऐसे थे जिन्होंने हमें दुख भी दिया, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि उन्होंने हमें बेआसरा नहीं छोड़ा। आज उनकी इज्जत रखना मेरी मजबूरी भी थी और मेरा फ़र्ज़ भी। सारा बेगम की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने बेटे के चेहरे अपने हाथों में ले लिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुरखरू करे बेटा, तुमने आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आलियान ने नज़रें झुका ली। लेकिन अम्मी, एक बात आप भी मेरी सुन लीजिए। हाँ कहो। मैं ईशल से किसी बदले की नीयत नहीं रखता, ना ही उससे इस निकाह का ताना दूंगा, मगर मैं जानता हूँ कि उसने ये शादी अपनी खुशी से नहीं की। वो सिर्फ अपने वालिद की हालत की वजह से राज़ी हुई है। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। सायरा बेगम ने नरमी से कहा, हो सकता है आज ना हो, लेकिन वक्त के साथ सब बदल जाता है। आलियान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं किसी के दिल पर ज़बरदस्ती जगह नहीं बनाना चाहता। सायरा बेगम ने संजीदगी से कहा, बेटा मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? ईशल के साथ हमेशा अच्छा रवैया रखोगे, उस पर कभी गुस्सा नहीं करोगे, ना उसे उसकी गुजरी हुई बातों का एहसास दिलाओगे। आज उस पर जो गुजरी है वो किसी दुश्मन पर भी ना गुजरे। उसे वक्त दो, इज्जत दो, शायद एक दिन वो तुम्हें समझ सके। आलियान ने फ़ौरन से सर हिला दिया। मैं वादा करता हूँ अम्मी, मेरी तरफ से उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उसी वक्त अस्पताल से इत्तला मिली कि शाम साहब की हालत अब पहले से कुछ बेहतर है और सब ने शुक्र अदा किया। अगले दिन डॉक्टर की इजाज़त के बाद हशाम साहब को घर मुंतकिल कर दिया गया ताकि वो आराम कर सकें। उन्हीं की ख्वाहिश पर रुखसती भी नहायत खामोशी से कर दी गई। ना बैंड बाजा, ना कह कहे, ना खुशियों की रस्में। ईशल खामोश चेहरे और बुझी हुई आंखों के साथ सायरा बेगम के छोटे से घर में दाखिल हुई। ये वही घर था जिसे वो कभी हक़ारत से देखा करती थी। आज किस्मत ने उसे इसी घर की दहलीज पर ला खड़ा किया। सायरा बेगम ने मोहब्बत से उसका इस्तकबाल किया। बेटी, ये घर अब तुम्हारा अपना घर है। ईशल ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शाम ढलने लगी तो आलियान भी कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया ताकि ईशल घबरा न जाए। ईशल फ़ौरन से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी और बेएतमादी साफ दिखाई दे रही थी। आलियान ने मुनासिब फासले पर रुक कर पुरसुकून लहजे में कहा, परेशान मत हो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ईशल ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ कि ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई। यकीन करो मेरी भी ये ख्वाहिश नहीं थी, इसीलिए तुम्हें मुझसे खौफज़दा होने की तो कतन कोई ज़रूरत नहीं। ईशल ने पहली बार धीमी आवाज़ में कहा, मैं अभी इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही। आलियान ने सर हिला दिया। मैं तुम्हें किसी बात पर मजबूर नहीं करूँगा। जब तक तुम खुद इस रिश्ते को समझने और कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती, मैं तुम्हारी हुदूद का मुकम्मल एहतराम करूँगा। उसे कमरे के एक कोने में रखे सोफ़े की तरफ इशारा किया। मैं आज से यहीं सो जाऊँगा, तुम बेफिक्र होकर बिस्तर इस्तेमाल करो। ईशल ने उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे तवक्कुत थी कि आलियान शायद उस पर अपने शौहर होने का हक जताएगा, मगर इसके बरक्स उसने उसकी सहूलत और एहतराम को तरजीह दी। फिर भी उसके दिल में आलियान के लिए कोई ख़ास लगाव पैदा न हुआ। उसके जहन में सिर्फ अपने टूटे हुए ख्वाब, उमैर की धोखादही और अपने वालिद की बीमारी गर्दिश कर रही थी। आलियान ने खामोशी से तकिया उठाया, सोफ़े पर रखा और कमरे की बत्तियां मद्धम कर दी। एक ही कमरे में मौजूद होने के बावजूद दोनों के दरमियान खामोशी की एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे गिराने के लिए शायद वक्त, सब्र और बेगर्ज रवैये की ज़रूरत थी। शादी को अभी सिर्फ चंद ही दिन गुजरे थे, मगर इस छोटे से घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ईशल हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती या फिर मोबाइल पर अपनी पुरानी दोस्तों से बातें करती रहती। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उसे उस महलनुमा बंगले से उठाकर इस सादा से घर में ले आई। उसके दिल में आलियान के लिए कोई नर्म गोशा नहीं था, बल्कि वो उसे अपनी मजबूरी समझती थी। एक शाम ईशल अलमारी के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने जदीद फैशन का लिबास पहना, हल्का सा मेकअप किया और अपना महंगा पर्स उठा लिया, जिसे वो कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी
تو کچن سے سارا بیگم باہر آئیں۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، بیٹی کہیں جا رہی ہو؟ ایشل نے مختصر سے جواب دیا، اپنی دوستوں سے ملنے جا رہی ہوں۔ سارا بیگم نے اس کے لباس پر ایک نظر ڈالی، پھر نرمی سے بولی، بیٹی برا مت ماننا، لیکن اگر تم کوئی دوسرا ذرا ڈھیلا اور مناسب لباس پہن لو تو بہتر ہوگا۔ آخر اب تم ایک شادی شدہ ہو اور خاندان کی بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ ایشل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ سارا بیگم اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائیں کہ ایشل نے سخت لہجے میں انہیں ٹوک دیا۔ آپ ہوتی کون ہیں مجھے روکنے والی؟ سارا بیگم خاموش رہ گئیں۔ ایشل غصے میں بولتی چلی گئی، میں نے ساری زندگی اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے، آئندہ بھی ویسے ہی گزاروں گی۔ آپ مجھے یہ مت بتائیں کہ مجھے کیا پہننا ہے اور کہاں جانا ہے۔ بیٹی میں تو صرف براہ کرم۔ ایشل نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ مجھ پر نوک جھونک کرنے کی کوشش مت کیجیے، میں کسی کی پابند نہیں۔ سارا بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے تو صرف ایک ماں بن کر، آپ میری ماں نہیں ہیں، میری ماں صرف فوزیہ بیگم ہے، اسی لیے آئندہ میری زندگی میں مداخلت مت کیجیے گا۔ میری مجبوری کو میری کمزوری مت سمجھیے گا، اور یاد رکھیں کہ میں ایشل حشام ہوں، اور ہاں اپنی اوقات نہ بھولیں تو اچھا ہوگا۔ میرا باپ آپ کو سہارا نہ دیتا تو آپ اس وقت سڑک پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ ان الفاظ نے سارا بیگم کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئیں۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ کھلا۔ آلیان اپنے آفس کی فائل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی جاب سے واپس آیا تھا، اور اندر آتے اس کے کانوں میں ایشل کی اونچی آواز پڑی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا تو اسے اپنی ماں کی نم آنکھیں دیکھ لیں۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ایشل؟ آلیان کی بلند آواز سن کر دونوں چونک گئے۔ وہ سیدھا ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی تم نے میری ماں سے کس لہجے میں بات کی ہے؟ ایشل نے بے پرواہی سے جواب دیا، جس لہجے کی وہ مستحق تھی۔ یہ سنتے ہی آلیان کا صبر جواب دینے لگا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ خبردار، آئندہ میری ماں سے اس انداز میں بات کی تو۔ ایشل نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ آلیان نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ورنہ تمہیں اپنے طریقے سے عزت کرنا سکھاؤں گا جو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ میری امی نے آج تک تمہارے ساتھ ایک سخت لفظ نہیں کہا، پھر تمہیں ان کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ایشل نے نخوت سے سر جھٹکا۔ میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، آلیان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ڈرانا بھی نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس عورت کی عزت کرنا سیکھو جس نے تمہیں اس گھر میں بیٹی سمجھ کر جگہ دی ہے۔ ایشل نے غصے سے اپنا پرس اٹھایا۔ جیسے ہی باہر جانے لگی، آلیان نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ بڑے غصے سے اس کے چست لباس کو دیکھ کر بولا، جس کا گہرا گلا اس کی زینت کو ظاہر کر رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ کمرے میں، ورنہ مجھ سے کچھ ایسا سرزد ہو جائے گا جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پہلی بار ایشل نے آلیان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑواتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا بیگم نے نم آنکھوں سے آلیان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹا اسے کچھ مت کہنا، وہ ابھی بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ آلیان نے اپنی ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، بس کرتے امی، آپ کی یہی باتیں اس کا اور بھی دماغ خراب کر دیں گی۔ سارا بیگم کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے۔ آلیان کمرے میں داخل ہوا۔ ایشل رو رہی تھی۔ آلیان کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ آلیان نے بڑے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ ایشل؟ آلیان کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو میرے سر پر کوئی احسان کر دیا۔ آلیان کہنے لگا، اپنی زبان بند کرو۔ ایک مرد کو تھپڑ مارنے کا نتیجہ تم دیکھ چکی ہو ساری برادری میں۔ وہ تو میں رسوا کر کے چلا گیا اور وہ تمہاری اکڑ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اپنے کپڑے تبدیل کرو اور آج کے بعد میں تمہیں اتنے چست لباس میں نہ دیکھوں۔ آلیان کا لہجہ اور بات سن کر ایشل کہنے لگی، میں ایسے ہی کپڑے پہنوں گی۔ یہ سن کر آلیان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنا آپ دکھانے کا، تو ٹھیک ہے، جو پہنا یہ بھی اتار دو۔ ایسا چست لباس جو تمہاری زینت کو چھپانے کے لیے ناکافی ہے، بہتر ہے کہ تم میرے سامنے وہ بھی اتار سکتی ہو۔ یہ سن کر ایشل کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ او یو شٹ اپ،
یہ کہتے ہوئے جیسے ہی ایشل تھپڑ مارنے کی کوشش کی، آلیان نے اس کی کلائی بہت زور سے پکڑی اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر گرایا۔ قیمت سمجھنا کہ میں تمہارا تھپڑ کھاؤں گا۔ دوبارہ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی نا تو میرا ایک الگ ہی روپ دیکھو گی۔ تمہارے دماغ میں جو یہ خرافات بھرے ہوئے ہیں نا کہ تم ایک امیر باپ کی بیٹی ہو تو اپنا دماغ درست کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور دوبارہ میری امی کے سامنے بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگر میرا ہاتھ اٹھا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اپنے دانت کچکچاتے ہوئے بڑے غصہ سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایشل رونے لگی، اپنے آنسو صاف کر کے خود سے مخاطب ہو، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ اگلے روز جیسے ہی آلیان آفس گیا، ایشل اپنے دوستوں سے ملنے چلی گئی۔ اس وقت سائرہ بیگم اپنے کمرے میں تھیں اور شام کو جب آلیان واپس آیا تو سائرہ بیگم نے کہا، پتہ نہیں ایشل کہاں چلی گئی، کچھ بتا کر نہیں گئی۔ یہ سن کر آلیان کو بہت غصہ آیا۔ وہ اس کے کافی دوستوں کو جانتا تھا، انہیں سے پتہ چلا کہ وہ اپنی چند دوستوں کے ساتھ کلب گئی ہے۔ یہ سن کر آلیان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ جب وہ کلب پہنچا تو دیکھا کہ ایک لڑکی کی باہوں میں وہ نشے میں چور جھوم رہی تھی، اور یہ دیکھ کر آلیان تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کے پاس گیا، اس لڑکے سے جدا کر کے ایک لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے قریب آنے کی؟ آلیان کو کلب میں دیکھ کر ایشل ڈر گئی، تبھی کلب سے باہر نکل کر بھاگنے لگی۔ اسی بارش میں شروع ہو گئی تھی، تیز طوفانی بارش میں وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ آلیان اس لڑکے کو ایک دو پنچ مار کر جب باہر نکلا تو ایشل کو بھاگتے ہوئے دیکھا، لیکن شراب کے نشے کی وجہ سے اس کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوئی تھی۔ تبھی سامنے سے گاڑی آئی اور ایشل کے پاس پہنچ کر بڑی زور سے بریک لگائی، لیکن پھر گاڑی ایشل کو ہٹ کر گئی تھی اور وہ وہیں گرتے بے ہوش ہو گئی۔ وہ پوری کی پوری بارش میں بھیگ چکی تھی۔ آلیان اس کے پاس آیا، تب تک گاڑی کا سوار مسافر بھی باہر نکل گیا۔ کہنے لگا، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ آلیان کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بس آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا، آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ آلیان نے گاڑی کی پچھلی نشست پر ایشل کو لٹایا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے آلیان کو گھر تک چھوڑا۔ وہ گود میں ایشل کو بھر کر کمرے میں لے آیا۔ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا، لیکن وہ تو بے ہوش تھی۔ آلیان نے اس کے کپڑے اتار کر بیٹھ کی چادر اس پر لپیٹ دی اور خود صوفے پر سو گیا۔ صبح جب ایشل کی آنکھ کھلی تو خود کو چادر میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ تبھی آلیان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ آلیان کو دیکھ کر ایشل تو جیسے بھڑک اٹھی، بے شرم، تمہاری اتنی ہمت، تم شاید اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ ایشل بیٹھ کی چادر سے خود کو لپیٹے ہوئے بڑے غصے سے بولی تھی۔ آلیان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، مجبوری تھی سوئٹ ہارٹ، تمہیں گرم کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ اپنی زبان کی تیزی دکھانے کے لیے تم شاید زندہ بھی نہ ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب آیا تو ایشل پیچھے ہٹی، چادر خود پر دوبارہ لپیٹی۔ آلیان نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے کہا، رات بھر تمہیں گرم کر کر کے میں بری طرح تھک گیا، لیکن تم تو… آلیان کی بات پر ایشل کپارا آئی ہوا، یو ایڈیٹ، تمہاری اتنی ہمت، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہتے جیسے ہی ایشل اٹھنے لگی، لپٹی ہوئی چادر یکدم اتری اور گر کر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ خود پر چادر لپیٹ چکی تھی۔ آلیان پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور ایشل بے بسی سے رو رہی تھی۔ کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ، بارش میں تم بہت زیادہ بھیگ گئی تھی، تم بیمار نہ پڑ جاؤ اسی لیے صرف تمہارے کپڑے اتارے تھے۔ گھٹیا انسان نہیں جو تمہارے ساتھ زبردستی کچھ کرتا۔ آلیان کی بات سن کر وہ شرمندہ ہوئی، کیونکہ اس کی دوستی اسے کلب میں لے کر گئی تھی اور اس کے سافٹ ڈرنک میں شراب ملا دی۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو شاید وہ اپنی عزت کھو چکی ہوتی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ شوہر اور عورت کے لیے کتنا بڑا تحفظ ثابت ہوتا ہے۔ روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی، ساری باتیں اسے بتائیں، پھر معذرت کرنے لگی۔ کیا اللہ وہ نہ تو اپنی پھپھو سے بدتمیزی کرے گی نہ آلیان سے۔ آلیان نے بھی اسے معاف کر دیا تھا اور پھر اپنے ساتھ لگا لیا، کیونکہ کوئی اگر بدل نہ جائے تو اسے موقع دینا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔
آپ کا کیا خیال ہے؟